وہ ہے 1015 ہجری دمشق شہر. وہاں یہ تمباکو پینے کی، اس کا دھواں پینے کی ابتدا ہوئی. چنانچہ پھر ظاہر یہ مسئلہ پیش ہوا علماء کے پاس، روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. اور عام مسئلہ یہ تھا کہ روزے دھواں منہ میں جانے سے، دھواں گلے میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کو اب یہ خود جا نہیں رہا، اس کو لے جایا جا رہا ہے. یہ دھواں داخل نہیں ہو رہا، اس کو داخل کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے فرق آ گیا. چنانچہ ایک مشہور کتاب ہے نور الایضاح، اس کی شرح مراکل الفلاح، مراکل الفلاح میں اس کا صفحہ ہے 660. مراکل الفلاح کے صفحہ 660 پر، اسی طرح رد المحتار شامی جسے کہتے ہیں، اس کے صفحہ 366 جلد 3 پر یہ سگریٹ کا مسئلہ بھی ذکر ہوا. دھواں کھینچنے کا مسئلہ. چنانچہ علامہ شامی اور یہ مراکل الفلاح والے دونوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا. ہمارے دور میں ایک رواج ہے کہ دھوئیں، خوشبو کا دھواں، جس طرح اگربتیاں جلاتے ہیں نا، خوشبو کا دھواں اٹھ رہا ہو تو کچھ لوگ اس کے آگے منہ کر کے کھینچتے ہیں سانس میں، فرماتے ہیں سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ دھوئیں کو داخل کیا ہے اندر. کئی لوگ کہتے ہیں یہ خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ سونگنا نہیں ہے، اس میں اس کے ذرات جائیں، یہ دھواں کھینچنا ہے. پھر یہ مراکل الفلاح والے نے تو باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے نا کہ فلاں سال میں یہ شروع ہوا تمباکو پینا، حکا ہو یا سگریٹ، یا کہیں دھواں اٹھ رہا ہو اور آگے ناک کر کے کھینچ لے یا منہ کھینچ لے، چیز تو ایک ہے نا. تو اس مسئلے میں بہت عمدہ تحقیق، جس کی وجہ سے میں زیادہ حوالہ جات دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ امام اہل سنت، قاطع بدعت، مجدد برحق امام شاہ احمد رضا خان، آپ کے فتاوی رضویہ شریف میں 10ویں جلد میں ایک رسالہ ہے جس کا نام رکھا ہے اعلام بحال البخور فی الصیام. روزے کی حالت میں خوشبو کو کھینچنا، یہ بخور کہتے ہیں دھوئیں والی خوشبو، خوشبو کے دھوئیں کو، اگر کا دھواں، لوبان کا دھواں، تو دھوئیں والی خوشبو کو ناک کے ذریعے، سانس کے ذریعے کھینچنا، اس سے کیا حکم ہوگا یہ بتانے کے لیے یہ رسالہ لکھا گیا ہے. یہ رسالہ 20 صفحے پر ہے، 490 صفحے سے 510 صفحے تک. 479 صفحے پر، 499 صفحے پر سوال درج ہے، اور 490 سے 510 تک اس کا جواب. بہت سے حوالہ جات آپ نے دیے. تو چونکہ حوالہ جات کی مزید ضرورت نہیں، مسئلہ بیان کرنا ضروری تھا. اور یہ ہمارے دور میں بہت سے لوگ اس مسئلے میں لاپرواہی کر جاتے ہیں. دھواں خوشبو ہے تو سونگنے لگ گئے، سمجھتے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹ جائے گا، یہ روزہ بچے گا نہیں. اسی طرح گرد و غبار اگر کوئی کھینچے کسی وجہ سے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. واللہ اعلم بالصواب.